سوال یہ ہے کہ قل اور ساتا وغیرہ جو اس طرح کی رسمیں ہیں، کیا ان میں شرکت کرنا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ ان رسموں میں شرکت کا سوال تو بعد میں اٹھتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس طرح کی رسمیں جائز ہیں، اور جب یہ رسمیں جائز ہو جائیں گی تو پھر ان میں شرکت بھی جائز ہو جائے گی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو دو انتہاؤں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور پھر ان میں شرکت کو بھی ضروری خیال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو سرے سے ایک ایسی سرگرمی قرار دیتے ہیں کہ جس کے نہ وقوع پذیر ہونے کا کوئی جواز ہے اور نہ ہی اس میں شرکت کا کوئی جواز ہے۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ اس کو آپ سمجھنے کے لیے اس کی نوعیت کو سمجھیں کہ یہ جو اس طرح کی محافل اور مجالس ہیں وہ شرعی نوعیت کی ہیں یا معاشرتی نوعیت کی ہیں۔ اگر تو وہ شرعی نوعیت کی ہیں، اگر تو وہ مجالس اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ ان مجالس کے انعقاد سے ثواب ہوتا ہے اور یہ سمجھ کر کی جاتی ہیں کہ یہ ثواب کے کام ہیں، تو ثواب کا کام تو صرف وہ ہوتا ہے جو عبادات کے قبیل سے ہوتا ہے، اور عبادات کے قبیل سے صرف وہ چیز ہوتی ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کسی کام کے کرنے کے بارے میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ عبادت کا کام ہے، یہ ہر وہ چیز، یہ پہلے بھی کئی دفعہ میں اصول عرض کر چکا ہوں کہ عبادات کے قبیل سے وہ معاملات، وہ باتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے ثواب ہوگا، وہ سارے کے سارے عبادات کے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ عبادات سے ہیں تو عبادات صرف وہ ہیں جس کے کرنے کا حکم آ گیا ہے، اور جس کے عمومی طور پر کرنے کا حکم موجود نہ ہو وہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کی مجالس کا تعلق اپنے یعنی شرعی طور پر اس کو عبادت خیال کر کے یا اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو اس کے انعقاد پذیر ہونے کا جواز یا دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لانی پڑے، اور اگر وہ دلیل نہیں ہے تو وہ اپنی نوعیت میں حرام ہے، اپنی نوعیت میں ناجائز ہے، وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ البتہ معاملات و اشیاء میں ہر وہ چیز جائز ہے جس کے منع کا حکم نہ آ گیا ہو۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ معاشرتی نوعیت کی کوئی چیز ہے، اگر اس کا تعلق ہماری ضرورت کے ساتھ ہے، ہماری سہولت کے ساتھ ہے، تو پھر اور کوئی شخص اس کو اس لیے انعقاد اس کا نہیں کر رہا کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے بلکہ اپنی کسی سہولت کے لیے کر رہا، تو مثال کے طور پر بعض لوگوں کو یہ کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں اور وہ تعزیت کے لیے آتے رہیں، تو یہ ایک پریشانی کا موجب ہو سکتا ہے، یا کوئی صاحب خانہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، وہ سارے لوگوں کو اٹینڈ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو یا سکت نہ رکھتا ہو، اور وہ یہ طے کر لے کہ چلیں آپ لوگ جو ہیں وہ بار بار تعزیت کرنے کی بجائے آپ فلاں دن آ جائیں اور ایک ہی دن میں میرے ساتھ تعزیت کر لیں تاکہ مجھے روز روز تکلیف نہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ وہ اس طرح کی سہولت کے پیش نظر، اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر اس کو منعقد کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا تعلق اپنی ضرورت اور احتیاج کے ساتھ ہے، اور یہ معاشرتی نوعیت کی چیز ہے، پھر اس کا تعلق اس شریعت کے ساتھ نہیں ہے کہ پھر ہمیں دلیل لانی پڑے کہ یہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ لہٰذا ان دونوں نوعیتوں کو سامنے رکھ کے آپ نے یہ قل ہو، ساتا ہو، 40واں ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کو بطور رسم کے کیا جاتا ہے اور ثواب کی رسم کے طور پر کیا جاتا ہے تو یہ بالکل ناجائز ہیں۔ پھر ہمیں دلیل ڈھونڈنی پڑے گی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا، اور پھر یہ ان کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔ صورت تب بنے گی جب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کوئی دلیل ملے گی۔ لہذا اصول ہی ہے شریعت کا، ما انا علیہ واصحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت تمام گروہوں میں سے کامیاب گروہ ہے وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ لہذا سادہ سا طریقہ ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی سوال کریں تو آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، اگر اس سے کوئی ثبوت ملتا ہے تو شریعت کا ہر کام جائز ہے، وگرنہ جو معاملات و اشیاء میں ہیں، جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان میں سے اگر منع نہ آیا ہو تو پھر وہ جائز ہوتا ہے۔ ضرورت کے لیے ہم
اپنے کپڑے پہنتے ہیں، کپڑوں کا مختلف قسم کا ڈیزائن بناتے ہیں، سردی میں ہمیں اور طرح کے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، گرمی میں اور طرح کے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی سہولتیں ہم اویل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں کہیں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو یہ ساری سہولتیں اختیار کرنا جائز ہے۔ لہٰذا یہ محافل اور مجالس اگر کسی وقتی ضرورت کے لیے منعقد کی جا رہی ہوں تو وہ منعقد کرنا بھی جائز ہے، اس میں شرکت کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر اس کا موٹیو اللہ سے ثواب حاصل کرنا اور ثواب کی توقع رکھنا تو اور ثواب کے لیے اس میں شرکت کرنا ضروری کوئی مقصد رکھے تو پھر اس کو دلیل دکھانی پڑے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ شریعت کا معاملہ ہے، پھر وہ عبادات کے قبیل سے ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو آپ اگر الگ الگ رکھ لیں گے تو ہر شخص اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، نہ میرے سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے، ہر شخص خود فتویٰ دے سکتا ہے۔ اور استفت قلبک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچویشنل میٹرز میں آپ یہ فرما دیا کرتے تھے کہ آپ اپنے دل سے پوچھو، اور الاسم ما حاک فی صدرک، دل میں خودکتی پیدا ہو، دل میں کھٹکا پیدا ہو تو وہ گناہ ہے۔ لہٰذا اپنے دل سے پوچھو کیا جب میں ثواب کے لیے جا رہا ہوں یا کسی سہولت کے لیے جا رہا ہوں؟ اگر ثواب کے لیے جا رہا ہوں تو پھر دلیل ہے، جب دلیل نہیں ہے تو آدمی کا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ اپنی کسی سہولت کے لیے کسی دوسرے کی سہولت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی وقتی ضرورت و احتیاج کے لیے جا رہے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری معاشرتی نوعیت کی محافل اور مجالس ہیں کہ جو وقتی نوعیت اور وقتی ضرورت اور احتیاج کے پیش نظر کی جاتی ہیں، ان میں شرکت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کے انعقاد میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جس میں انسان اس خاص طریقے کو ثواب کا ذریعہ نہ سمجھ رہا ہو اور نہ ہی اس کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہو۔ اس لیے ان دونوں نوعیتوں کو اگر آپ الگ الگ رکھیں گے تو انشاءاللہ مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے، اور ہمیں یہ سمجھ آتی جائے گی کہ کس طرح کی محفل میں شرکت کی جا سکتی ہے اور کس طرح کی محفل میں شرکت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درست طرز عمل، درست سمجھ اور درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔